कब्र फटेगी तो फिर क्या होगा? तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते ही कहेंगे, ओ ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, कुरान सूरह यासीन। कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दो, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी होगी वो भी कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे, हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल रहे। फिर मेरा रब जमा करेगा सोरे, कैसे जमा करेगा? यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश होगे, कोई छुप न सकेगा, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा? वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा, वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मेरा रब आएगा, वयहमिलु अर्श रब्बिक फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, 8 फरिश्तों ने, आज अब 4 हैं, उस दिन 8 होंगे, उन्होंने उठाया हुआ होगा। और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगा, सब बेहोश। क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े क्या जो। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश है, मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोश ही नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी। जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूं तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, अब थोड़ा दिखा दे, तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो, 40 दिन के बाद होश आया। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आएगा, फिर बाकियों को होश आएगा, फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा, अव्वल मन युक्सा इब्राहीम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, फिर अल्लाह अपने फरमाया, उसके बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा, फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वजीर साहब, कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाएगा। मुअज्जिन तुम्हारे तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज्जिन को कपड़े पहनाएगा, फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। मेरा एक शागिर्द है कराची में, उसके मस्जिद के साथ एक औरत थी, वो लड़कियां सप्लाई करती थी, किस कदर बदतरीन काम। उसने और मेरे शागिर्द ने उस औरत के बेटे से दोस्ती लगाई और उसको मेरे बयान की कैसेट दे दी। उसने कहा ये सुन लेना। उसने घर में जाके लगा ली, उसकी माँ काम करते हुए चलते फिरते सुन रही, कानों में आवाज पड़ रही। थोड़ी देर के बाद वो आ गई, कहने लगी मुझे भी सुना। तो उसने सुनी, फिर कहने लगी दोबारा सुना, फिर दोबारा सुनी, फिर कहने लगी एक दफ़ा और सुना, फिर एक दफ़ा और सुनी। कहने लगे ये कौन है? तो पता नहीं कौन है। कि किसने दी? कि ये मौलवी साहब जो मस्जिद का उसने दी। तो उसने बेटे को लिया और मस्जिद के दरवाजे पर आके, लोग तरावी पढ़ के निकल रहे थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ के इमाम से मिलना चाहती हूँ। तो आ गया, अमजद नाम है उसका। कहा मौलवी साहब ये कैसेट आपने दी है? कहा जी। ये कौन है? कहा मेरा उस्ताद है। क्या नाम है? तारिक जमील। कहा इसने कहा है कि जितने भी गुनाह करो तौबा करो तो कबूल हो जाती है, तो मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तुम्हें तो पता मैं क्या करती हूँ। कहा बेबी तौबा तो सबकी कबूल है। कहा अच्छा फिर मैं तुम्हें गवाह बनाती हूँ, मेरी तौबा, मेरी तौबा। और अगले दिन मस्जिद में आना शुरू कर दिया तरावी में, और दुआ करे या अल्लाह अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले, अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा दे, अगर मेरी तौबा कबूल है तो जोर जोर से दुआ करती। औरतों के उसमें जिधर औरतें नमाज पढ़ती थी
29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی تھی. ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسی. توبہ ایسی چیز، اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا. اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی. زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا. پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے. جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے. ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا. ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا. جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں. پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. کبھی گا رہے، کبھی ناچ رہے، کبھی شراب پی رہے، کبھی ادھر گر رہے، کبھی ادھر گر رہے. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا. مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے. کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں. جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی دغابازی سے، کبھی فریب سے، کبھی کھوٹ سے، کبھی ظلم سے، کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر. جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح. تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی. حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے. حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی. نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں. میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی. اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے. نہیں نہیں، کتاب اللہ غلط نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں. اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ. یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی.
آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں, توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں, توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی, لیکن ایک شرط ہے, توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے, یہ چھوڑ دے. وہ شہر نیک لوگوں کا ہے, وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے, میں ہر شے چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف, تو وہ یوں گرا, یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا, دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے گا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی, ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے, گھر سے نکل پڑا ہے, ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے, ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے, نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے, یہ نیک لوگوں کی بستی ہے, یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو, اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ, اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے, اس سائیڈ سے دور ہے, یہ یہاں گرا پڑا پانی, یہ یہاں گرا پڑا تھا, گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا, اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ, میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. اے اللہ, اے محمد مصطفیٰ کے اللہ, اے ابراہیم خلیل کے اللہ, اے موسیٰ کلیم کے اللہ, تو آجا اس بدامنی کو امن میں بدل دے, اس قتل و غارت کے فضا کو محبت میں بدل دے. آ جانا یا اللہ, آ جانا. ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا, ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا, ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ. آ جانا, اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما, اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما, اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما. تو سخیوں کا سخی ہے, تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے. ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں, آج ہماری منت مان لے یا اللہ. تو کہہ دے تیرا نام مومن ہے, تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا. تیرا نام حفیظ ہے, تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی. تیرا نام موج ہے, ہم ذلیل ہو گئے ہیں, سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے. ہماری عزتوں سے کھیل رہے, ہماری جانوں سے کھیل رہے, ہمارے مالوں سے کھیل رہے. کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ, ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا, کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتا. کوئی تیرے سوا ہے, کوئی زمین میں تیرے سوا ہے, کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے, کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے, کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے. پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں, تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے, تو حقدار ہے. تو نے روکا ہم نہ رکے, تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے, تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے. پر یا اللہ, تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے, جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے, تجھے تیرے نبی کے احد پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ, طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ, حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ کر دینا, کرم کر دینا. تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے.